2013 اور 2015 کے دوران شام میں بغاوت کے عروج کے وقت حزب اللہ کے رہنما شہید سید حسن نصر اللہ نے عرب اور مسلم دنیا کو خبردار کیا تھا کہ اگر دمشق کا سقوط ہو گیا تو مزاحمت کا محور تباہ ہو جائے گا۔ بالآخر اسرائیل اور امریکہ نے ترکی کی مدد سے شامی صدر بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس تبدیلی کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران حزب اللہ تک ہتھیار بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھ سکے گا یا پھر اسرائیل حزب اللہ کو چاروں طرف سے گھیر کر اس کی طاقت ختم کر دے گا جس کا وہ منصوبہ بھی رکھتا ہے۔ شام میں 2011 سے شروع ہونے والی طویل جنگ میں بالآخر مغرب، اسرائیل اور ترکی و بعض عرب ریاستوں کا خواب پورا ہو گیا۔ یہ خواب بشار الاسد کو اس وقت منصب سے ہٹا کر پورا کیا گیا جب ساری دنیا اور خاص طور پر ایران اور مزاحمتی محاذ کی ساری توجہ غزہ جنگ پر سمٹ چکی تھی۔ غزہ کے اہل سنت کو بچانے کے لیے حزب اللہ نے اپنی لیڈرشپ قربان کر دی اور ایران نے بھی بہت نقصان اٹھایا، لیکن ترکی نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر اسے موقع جان کر باغیوں کو حرکت دی اور انہوں نے 11 دنوں میں ہی اسد کا تختہ الٹ دیا۔ شامی حکومت کے سقوط کا سارا صحرا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے سر باندھتے ہوئے شام کی سرزمین میں داخل ہو کر کہا کہ یہ کامیابی ایران، حزب اللہ اور حماس کو اسرائیل کی جانب سے لگائی گئی ضربوں کی وجہ سے ممکن ہو پائی، جس کا برملا اعتراف شامی باغیوں نے بھی کیا اور ساتھ ہی انہوں نے حزب اللہ کو نقصان پہنچانے پر اسرائیل کا شکریہ بھی ادا کیا۔ داعش اور القاعدہ سے منسلک رہنے والے باغیوں کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے واضح کر دیا کہ شام اب اسرائیل کے خلاف لانچ پیڈ کے طور پر استعمال نہیں ہوگا۔ ان کی ایک ہی پالیسی ہے کہ ایران اور حزب اللہ کو شام میں قدم نہ رکھنے دیا جائے، چاہے اسرائیل دمشق پر قبضہ بھی کیوں نہ کر لے۔ انہی حالات میں رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی نے پیش گوئی کی ہے کہ شام کے نوجوان قبضہ کی گئی اراضی کو چھڑائیں گے اور اسرائیل مزاحمت کو نہیں بلکہ مزاحمت اسرائیل کو ختم کرے گی۔ واضح ہے کہ شام ہی فلسطین اور لبنان میں مزاحمت کے لیے ایران کا ایک راستہ تھا جو بشار الاسد کے جانے کے بعد مکمل طور پر بند ہو گیا ہے۔ اب یہاں امریکہ کی موجودگی دو گنا ہو گئی ہے، اسرائیل بھی پاؤں پھیلا چکا ہے، ترکی بھی شام میں پوری طرح سے موجود ہے، یہاں قطر کا بھی عمل دخل ہے اور ساحلی علاقوں میں روس کی فوجیں بھی ہیں۔ بس نقصان ہوا تو ایران اور حزب اللہ کا۔ شامی حکومت کے خاتمے کے فوری بعد اسرائیل نے قنطرہ اور کوہ ہرمون سمیت وسیع شامی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس پیش رفت نے حزب اللہ کے لیے خطرات بڑھا دیے کیونکہ اسرائیل نے لبنان کی سرحدوں کے قریب جارحیت کو تیز کر دیا ہے۔ حزب اللہ کی سپلائی لائنوں کو محدود کرنے کے لیے اسرائیل نے بمباری کے ذریعے شامی علاقوں کو نشانہ بنایا اور مزاحمتی محاذ کے لیے شدید چیلنجز پیدا کیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں حزب اللہ کیا کرے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حزب اللہ نے اپنی صلاحیتوں کو برقرار رکھنے کے لیے تخلیقی حکمت عملی اپنائی ہے۔ اس میں ہتھیاروں کی مقامی پیداوار، زیر زمین ذخائر اور بلیک مارکیٹ نیٹ ورکس شامل ہیں۔ مزاحمتی تحریک نے ڈرون اور میزائل کی تیاری میں خود کفالت حاصل کی ہوئی ہے جو اس کی بقا اور صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے۔ شامی سپلائی لائنوں کے نقصان کے باوجود حزب اللہ نے اپنی نقل و حرکت کو دوبارہ ترتیب دیا ہے۔ جارحانہ حکمت عملی کے بجائے دفاعی آپشنز پر توجہ دی جا رہی ہے جس سے وسائل کا بہتر استعمال ممکن ہو سکے گا۔ بے شک حزب اللہ کو ہتھیاروں کی تیاری میں درپیش مشکلات اور شامی سپلائی لائن کے نقصان جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن اس نے ان مسائل پر قابو پانے کے لیے مقامی پیداوار اور خفیہ نیٹ ورکس کا سہارا لیا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے الفاظ میں مزاحمت دباؤ کے تحت مضبوط ہوتی ہے۔ ایسا بھی مانا جا رہا ہے کہ شام میں ایران مخالف حکومت آنے کے باوجود بھی زمینی راستے سے ہتھیار حزب اللہ تک پہنچ سکتے ہیں جس کی ماضی کے کئی تنازعات میں مثالیں موجود ہیں۔